سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، ٹیسٹ بھی کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا کچھ باتوں سے، اور اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سچے ثابت ہوئے. سچے کا مطلب جو بھی ان کی ٹیسٹنگ ہوئی تھی وہ اس میں بالکل پرفیکٹ تھی. اب اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی جب شخصیت بن گئی ہے، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کی زندگی جب ہو جاتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، یعنی ایک پختہ عمر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کی جو عمر ہے وہ پہلے کی عمر کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے، 23 سال کی عمر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ کچھ خاص باتیں ہیں کہ ان کو پہلے اللہ نے کچھ آزمایا، مضبوط کیا ایمان کے تعلق سے، پھر انہیں امام بنا دیا. امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کے لیے اگر کوئی بہت خاص میننگ نہیں بھی آپ کے ذہن میں، تو ایک لفظ تو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے. امام کیا کرتا ہے؟ he leads صلاح، رائٹ؟ تو امام کو ہم کہہ سکتے ہیں، امام کون ہوتا ہے؟ امام لیڈر ہوتا ہے. تو جہاں پہ جس انداز میں ہے ویسے ہی وہ لیڈر بنے گا. ایک چیز اور بڑی اہم ہے، والدین یا گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان سب کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ اور ان کے آنے والی نسلیں وہ سب کے سب بہت ہی خوش ہوں اور اللہ کی تمام نعمتیں ان کو ملتی رہیں اور اللہ ان سے راضی رہے. یہ ایک بنیادی فیلنگ ہے، بنیادی احساس ہے. اور ہم سب لوگ، ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ والدین کے دل میں سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے بہت آرام سے رہیں، پوری زندگی آرام سے رہیں، اور اسی آرام کی خاطر وہ ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اور ان کی دیگر جو ضروری نیڈس ہوتی ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں، کپڑے، کھانا پینا، تمام چیزیں فلفل کرتے ہیں. یہ بنیادی ایک ہے انسان کی کا خیال، انسان کے دل. پہلے ترجمہ سن لیے پھر مزید ہم واضح کر دیں گے اس کو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اللہ نے بعض باتوں کے ذریعے سے آزمایا تو ان کو انہوں نے پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب یہ دیکھیے بڑی اہم چیز ہے، إِنِّي جَاعِلُكَ، جَاعِلُكَ، میں تمہیں بنانے والا ہوں. جاعل کا مطلب ہے بنانے والا، اور اس میں کا لگا دے یعنی کہ یوں تمہیں امام. کس کا امام ہے؟ یعنی جاعلُکَ لِلنَّاسِ اماما. ناس کون ہے؟ جو لوگ ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ پہلے اللہ نے آزمایا، ان کا ایمان پختہ جب دیکھ لیا تو ان سے کہا کہ اب ہم تمہیں لوگوں کا لیڈر بنا دیں گے. تو گویا لیڈرشپ حاصل کرنے سے پہلے انسان کو اپنے اندر ایمان کی پختگی لانا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ بھی دیکھیے بہت عام سی ہے. جب انسان کے پاس میں لیڈرشپ ہوتی ہے اور ایمان اس کے پاس سے مضبوط نہیں ہے تو بہت ساری غلط حرکتیں اس سے سرزد ہو سکتی مطلب وہ کر سکتا ہے. He may commit mistakes. قال ومن ذریتی. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب امام بنانے کی بات اللہ نے کی، لیڈر بنانے کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا آپ نے مجھے تو امام بنا دیا، مجھے لیڈر بنا دیا، میری نسل ہے، میرا خاندان ہے، اس میرے سے بنا دیے. تو اللہ نے جواب دیا لا ینال احدی الظالمین. ابھی وہ صحیح بتا جاعل بنانے والا، میکر آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے جاعل. لا ینال احدی الظالمین، جو ظالم لوگ ہیں، ظالم کا مطلب جو کام جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتے ہیں، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے میرا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی بھی ان سے ہمارا وعدہ نہیں چاہیے. اب دیکھیے بہت جو سبق یہاں ملتا ہے کہ ہم جہاں بھی آگے پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی کہیں بھی رہنا چاہتے ہیں، بنیادی چیز انسان کی زندگی میں ایمان ہے. اور ایمان کے سلسلے میں ایک آیت پہلے گزر چکی ہے کہ یتلونہ حق تلاوتہ، رائٹ؟ قرآن مجید کی تلاوت کو صحیح کرتے ہیں. اور تلاوت کی میننگ کیا ہے؟ پڑھنا، اس کے بعد میں سمجھنا اور عمل کرنا. پڑھنا اور عمل کرنا یہ اس کے اندر موجود ہے تلاوت میں، اور یہ بیچ میں سمجھنا یہ اس کے اندر، کیونکہ بغیر سمجھے ہوئے عمل کرنا ناممکنات میں سے. کوئی پرسکرپشن ہمارے ہاتھ میں ہے چائنیز میں یا کسی اور لینگویج میں لکھا ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے؟ نہیں اٹھا سکتے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور بیت کی میننگ کیا ہے یہ بھی ہمیں لکھ لینا چاہیے. بیت، البیت کسے کہتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے.
بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے. بیتی کا مطلب کیا ہوا؟ میگا گھر. البیت، بیت سے مراد یہاں پہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ تو سب لوگ جانتے ہیں. اور ہم نے گھر کو جو خانہ کعبہ ہے اس کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ یعنی لوگوں کے ملنے کا ایک سینٹر بنا دیا. لیکن کبھی بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اگر آپ سوسائٹی کے لیے کوئی ویلفیئر سسٹم بنانا چاہتے ہیں، کیا اپنے گھر کے کسی کونے میں بند رہ کے کچھ ویلفیئر کر سکتے ہیں؟ اللہ سے ادروائز ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں، معلوم ہو کہ لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، ہم نے انہیں شربت پہنچا دیا، فائدہ ہوگا اس کا؟ انہیں غسل کرنا ہے، برتن دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، پانی پینا ہے، اور ہم نے سب کو شربت پہنچا دیا. تو گویا کہ وہ شربت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، شربت پی سکتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن جو باقی ضرورتیں ہیں، کپڑے کا دھونا، برتن کا دھونا، نہانا، وہ سب چیزیں تو پوری نہیں ہو سکتی ہیں اس سے. تو اس کا مطلب جب لوگوں میں جائیں گے ہمیں ان کی ضرورتیں معلوم ہوں گی. تو لوگوں میں جانے کے لیے ہمیں کوئی ایک سینٹر چاہیے. سینٹر کو ہم کہتے ہیں مرکز. مرکز سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہوں، جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہوں، اس کو مرکز کہتے ہیں. اب خانہ کعبہ کو مرکز بنایا تاکہ جو سوشل ویلفیئر کا جو سسٹم ہے، سوشل ویلفیئر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لوگوں کی بھلائی کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں، ان کاموں کی شروعات یہاں پہ ہو. اور کاموں کی شروعات سے پہلے ضروری ہے کہ لوگ جمع ہوں. اب فار ایگزامپل یہ ادارہ بنا ہوا ہے، یہ سینٹر بنا ہوا ہے، یہاں ہر آدمی جتنے بھی ٹیچرز، بہت سارے ٹیچرز آتے ہیں، کوئی میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایو، سب پڑھاتے ہیں آپ کو. سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے صرف سوچتے ہیں ایک کونے میں کہ مجھے پڑھانا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کوئی سبجیکٹ؟ ان تمام لوگوں کو الگ الگ جتنے بھی ٹیچرز ہیں سب کو یہاں پہ آنا ہوگا، اکٹھا ہونا ہوگا، اور اس کام کو شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو ڈسکس کرنا ہوگا کہ اچھا فلاں دن فلاں وقت میں ہم یہ پڑھائیں گے. یہ سارے ڈسکشن ہوں گے، سسٹم بنے گا، تب جا کے فائدہ ہوگا سوسائٹی. تو یہ سینٹر کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. خانہ کعبہ کو بنایا گیا، کیا بنایا گیا؟ مثابتن. ثواب معلوم ہے آپ کس سے کہتے ہیں؟ ثواب کو عام الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں ریٹرن. ریٹرن کا مطلب صرف فائدہ نہیں ہوتا، نقصان بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز ہم پھینکتے ہیں، گیند پھینکتے ہیں، بال پھینکتے ہیں دیوار پہ، تو واپس آتی ہے، کمز بیک، رائٹ؟ وہ فائدہ نقصان دونوں ہو سکتا ہے، وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو مثابتن کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پہ لوگ واپس آئیں، اکٹھا ہوں. اور دوسری چیز یہ امن کی جگہ بھی ہے. آپ کو معلوم ہے وہاں پہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کسی بھی چیز کو تکلیفیں پہنچاتی ہیں، بہت ساری چیزیں، انسیکٹس ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کسی بھی چیز کو آپ وہاں پہ ختم نہیں کر سکتے ہیں. اس کو آپ اٹھا کے باہر رکھ دیے، لیکن وہاں پہ کچھ بھی آپ کر نہیں سکتے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اب یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے جو جس طرح سے وہاں پہ رک کے وہاں پہ ٹھہر کے چیزیں بنائی تھیں، ویسے ہی ہمیں بھی ایک مصلی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ہم نے وعدہ لیا تھا یا وعدہ کیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے گھر کو پاک صاف کرو. پاک صاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرو جس میں کہ یہاں پہ طواف کرنے والے، اعتکاف سمجھانا پڑے گا، سمجھتے ہیں آپ سب لوگ. دیکھیے رمضان کے آخری مہینے میں مسجدوں میں آپ جائیں گے تو ایک کونے میں کچھ لوگ مستقل دکھیں گے. گھروں میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، خواتین بیٹھتی ہیں. مسجدوں میں بھی جہاں بڑی مسجدیں ہیں وہاں خواتین اور مرد دونوں کا انتظام ہوتا ہے. لیکن چونکہ مسجدیں عام طور پر بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں ہمارے آبادی کے لحاظ سے، تو صرف چند ہی لوگوں کا انتظام ہوتا ہے. تو اعتکاف کرنے والے، ورکع السجود، اور جو لوگ رکوع سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگ بھی اللہ کے نظام کے تحت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں، ان کے لیے اس گھر کو پاک اور صاف کرو. یہ حکم کس کو دیا گیا ہے بنیادی طور پہ؟ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کو. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. تو ابراہیم نے وہاں خانہ کعبہ کے آس پاس کے علاقے کی دعا کی. یہ پہلی دعا ان کی یہ تھی کہ اللہ اسے پیسفل شہر بنا دیے، کیونکہ آپ اچھائیاں اسی وقت کر سکتے ہیں جب پیس ہو. دیکھیے آپ لوگوں کو معلوم ہے قرآن میں ایک جگہ حکم ہے کہ جب کوئی اللہ کی آیات کا مذاق ہو رہا ہے تو وہاں سے اوائڈ کرنا چاہیے سچویشن میں. یاد ہے سب کو؟ اس کے لیے خاص لفظ اعراض کرنا چاہیے. اعراض کا مطلب کیا ہے؟ اوائڈ کرنا.
جو لوگ اس لفظ کو اردو میں بولتے ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے اس کی میننگ اعراض کرنا. بھائی میں تو اعراض کرتا ہوں. اعراض کرنا اوائڈ کرنا. اب آپ اس اوائڈ کرنے کے حکم کے پیچھے جو اس کا ریزن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیے. جب ہم کسی کوئی آدمی ہمیں گالیاں دے رہا ہے یا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے اور ہم وہیں پہ بیٹھے گئے ہیں تو اس سے کلیش کا امکانات بڑھ جاتے ہیں, جھگڑے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے کہیں پہنچ سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, جو بات چیت کے دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. اور جب بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ امن کا قائم ہونا بہت ضروری ہے. امن جس سے ایمان بنا ہے, مومن بنا ہے, اسی امن سے ہے. تو یہ امن کا انوائرمنٹ ہونا ضروری ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو, یعنی جس شہر میں یہ آپ کا گھر ہے, خاص اس کو آپ امن والا بنا دیے. وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, رزق کا مطلب ہے آپ رزق دیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا شروع میں مومن کی صفات ڈسکس کی تھی, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یاد آ رہا ہے کہ جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. تو آپ ان کو ثمر, آپ میں سے جتنے بچوں نے اردو کی کتاب پڑھی ہوگی الف بے والی, اس میں لکھا ہوگا سے ثمر, دیکھا ہے آپ لوگوں نے. اور ثمر کہتے ہیں وہاں پہ کچھ پھل بنے رہتے ہیں. سے ثمر, ثمر کا مطلب پھل. من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں. نافرمانی سمجھتے ہیں آپ لوگ, وہ ڈس اوبیڈینٹ ہیں, اللہ کے حکموں کو مانتے نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں فرمان کو ماننے والا اور فرمان کا فرمان سمجھتے ہیں آپ لوگ. اس فرمان کا ایک دوسرا نام ہے ہدا. ہدا کا انکار کرنے والا یعنی کفر کرنے والا, فرمان کو یعنی ہدا کو ماننے والا یعنی ایمان والا. تو مومن اور کافر کی دو کیٹیگری یہاں بیان کی گئی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کو بھی نوازیں گے. ان کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ آپ ان کو نوازیے جو لوگ آپ کی باتوں پہ چلتے ہیں, آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرتے ہیں. اللہ نے خود سے اس جملے کا اضافہ کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے فرمان کا انکار کریں گے ہم انہیں بھی تھوڑا سا دیں گے. ہم انہیں بھی تھوڑا سا دیں گے. کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم چونکہ بڑے نیک ہیں, ہم بہت ہی اللہ کے خاص ہیں. یہ انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اپنے سلسلے میں, ہم اللہ کے بڑے خاص ہیں, اللہ کے بڑے نیک ہیں, تو اس وجہ سے اللہ نے ہم کو بہت نواز رکھا ہے. تو اگر ہم میں سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ چونکہ ہم بہت نیک ہیں اس لیے اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے, تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے. رائٹ؟ کیوں نکال دینا چاہیے؟ کیونکہ قرآن میں یہ لفظ جملہ باقاعدگی کے ساتھ دیا ہوا ہے, قال ومن کفر فأمتعه قلیلا. جس نے انکار کیا ہماری باتوں کا ہم اس کو بھی تھوڑا سا معلومات دیں گے, سامان دیں گے. ثم اضطره الى عذاب النار, اور پھر ہم اس کو زبردستی عذاب نار میں ڈال دیں گے. یعنی کہ وہ جیسا کرے گا اس اعمال کے نتیجے میں ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا. چھری آپ نے دیکھی ہے, چھری کا مقصد کیا ہے؟ چھری ایک ایسی چیز ہے جس کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کٹنے کے خطرے ہیں. ایسا ہے؟ چھری ایک اوزار ہے, ایک ایسا ٹول ہے جس کو گھر میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے نقصان بہت ہو سکتا ہے, کسی کا ہاتھ کر سکتا ہے. تو اب آپ سب کیا کریں گے, گھر جائیں گے, کتنی بھی چھریاں ہیں اس کو ڈسٹ بین میں کر کے ڈال دیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رات میں اگر سبزی پکنی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اب مکمل سبزی تو پک نہیں سکتی ہے, پکے گی تو وقت بہت لگے گا, برتن بہت بڑا سا چاہیے, اس کے لیے نقصانات ہوں گے. تو اس کا مطلب گھر میں ہم چاقو اور چھری رکھتے بھی ہیں, سبزی تیار ہو جاتی ہے, اس سے کٹ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ چیز ایک ہی ہے, اس کا استعمال اس کو ڈیفائن کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے استعمال پہ ہوتا ہے. زبان بہت ایک اچھی چیز ہے,
لیکن زبان ہی کے استعمال سے ہم کسی کی تعریف بھی کر سکتے ہیں اور زبان ہی کے استعمال سے ہم کسی کا دل بھی دکھا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایسا نہیں کہ بہت لمبی چوڑی تقریر کرنی ہے، صرف ایک لفظ ہے اس کو استعمال کر لیا تو اس سے انسان کا دل دکھتا ہے، اور ایک ہی لفظ ہے اس کو استعمال کر لیا تو انسان بہت ہی خوش ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے. تو یہ سب اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی چیزیں دی گئی ہیں اس میں ہمیں عمل کا اختیار دیا گیا ہے. عمل ہے اور عمل کا اختیار ہے، اور عمل کے اختیار کی بنیاد پہ نتیجہ ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت، اور نتیجہ کیا ہے؟ جہنم. تو اس میں ایسا نہیں کہ زبردستی کہ ہم تو یہ کام کر رہے تھے کسی نے زبردستی ہم کو یہاں پہنچا دیا، ایسا نہیں ہے. یہ بتائیے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے جو بچے بہت محنت سے پڑھتے ہیں کیا وہ فیل ہوں گے؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں کوئی بچہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ محنت سے پڑھ رہا ہے پھر بھی وہ فیل ہو گیا تو اس کا مطلب وہ اپنے بارے میں صحیح اپنے آپ کو اسیس نہیں کر پا رہا ہے. یا تو اس کو لکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، یا اس کو جواب دینے کا سلیقہ نہیں ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا سمجھا، جواب بھی بہت اچھا لکھنا جانتے ہیں، لیکن پوچھا سوال خود جا رہا ہے اور جواب آپ کچھ اور دے کے آ رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ نہیں وہ جو ایگزامنر تھے انہوں نے مجھے فیل کر دیا، یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. چھری ہمارے پاس میں ایک ہے، ہم اس سے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور فائدہ کے کام بھی روزانہ کرتے ہیں. ایسے ہی جہنم میں ان کو زبردستی پہنچا دیا جائے گا. اس زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی چوائس ہمارے پاس میں موجود ہے، اس چوائس کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے جس طرح کا عمل کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یا تو جنت یا پھر جہنم. تو بچوں یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ اصل میں بڑی اہم چیزیں. ہم کئی مرتبہ یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم چلیں گے اس ڈائریکشن میں، اور ہماری دعائیں ہوتی ہیں کہ ہم اس ڈائریکشن میں پہنچ جائیں. سفر ادھر ہو رہا ہے اور دعائیں اس طرف کے لیے ہو گئی ہیں، تو دعا کام آئے گی، سفر کام آئے گا. سفر ہوگا کیونکہ ہم یہاں پہنچ جائیں گے اس طرف. آپ یہاں کی بس میں اگر بیٹھ کے یہاں پہنچنے والے ہیں اور آپ دعا کریں کہ نہیں مجھے یہاں پہنچنا ہے، تو یہ اپنے آپ میں ناکام ہو جائے گا. تو اسی ناکامی کو کہتے ہیں کہ اللہ زبردستی وہاں پہ پہنچا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے نظام بنایا ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے اس عمل کا ایک خاص نتیجہ ہے، اس عمل کا خاص نتیجہ ہے. اور اسی عمل کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا. ہمیں امید ہے کہ یہ الفاظ آپ لوگوں کو یاد ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور فجور، ثواب اور جسے کہتے ہیں گناہ اور ثواب، دونوں چیزوں کا اختیار انسان کو دے رکھا ہے. اور یہ جہنم میں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ایک واقعہ اور بھی ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا. بنیادیں پہلے سے تھیں تو ان کو بلند کیا، یا بنیادوں کو خود ہی رکھا، اللہ کے حکم سے بلند کیا، یہ تو اللہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن یہ کام کیا انہوں نے. ہم لوگوں کے ساتھ میں ایک پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ کام کم کرتے ہیں اور دعائیں زیادہ کرتے ہیں. شاید آپ بھی اس بات سے متفق ہوں. کام ہم کم کرتے ہیں، ایگزام میں فرسٹ ڈویژن، فرسٹ پوزیشن آنے کی محنت تو بہت کم کرتے ہیں. شادیاں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، خوشیاں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، غموں میں بھی جاتے ہیں، سارے فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اندر سے دعائیں نکلتی ہیں کہ بس ایگزام میں ہمارے مارکس اچھے آنے چاہیے. ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت جو لوگ چلتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں خیال میں رکھنا چاہیے. جن کا عمل نمبر 1، اور نمبر 2 پہ کیا آئے گا؟ دعا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ادھر کر دیتے ہیں اور اس کو ادھر کر دیتے ہیں. اب آپ ایگزام کی رات میں پوری رات بیٹھ کے دعائیں مانگیں گے اور پورے سال آپ غائب رہے، ایگزام میں کوئی اس طرح سے پاس ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بالکل بھی امید نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. یہی صورتحال ہے. جس چیز کو اللہ نے پہلے بنایا ہے اس کو ہم نے بعد میں کر لیا، اور جس چیز کو اللہ نے بعد میں رکھا ہے اس کو ہم نے پہلے کر لیا. دعا بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. اب یہاں پہ دیکھیے ہمیں کہاں سے ملتا ہے سیکھنے کو. آیت نمبر 127 نمبر آیت میں ہے
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا۔ ربنا آتنا تو سب کو معلوم ہی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے، کیونکہ آپ ہی سننے والے بھی ہیں اور آپ ہی جاننے والے بھی ہیں۔ یعنی جو الفاظ ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان کو آپ سن رہے ہیں، مزید اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ کیا ہے، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، آپ کے حکم پہ کیسے عمل کیا، ان تمام چیزوں سے آپ واقف ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم دونوں کو آپ اپنا فرما بردار بنا دیے۔ اچھا مسلم کی میننگ کیا ہے؟ مسلم کی سمپل میننگ جو ابھی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا، یعنی اللہ کی باتوں کو ماننے والا بنا دینا۔ تو یہاں پہ دو لوگوں کی بات پہلے کی گئی، مجھے اور اسماعیل کو، ہم دونوں کو آپ اپنا مسلم بنا لیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہماری جو ذریت ہے، فیملی ہے، نسل ہے، اس میں بھی اپنے مسلم لوگوں کو آپ وجود دیے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور جو کام ہمیں کرنے ہیں وہ ہمیں سمجھا بھی دیے، یعنی ہمیں پراپر طریقے سے آپ گائیڈ بھی کر دیے، غلط راستے پہ چلنے سے ہم کو روک لیے، اور ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیے، یعنی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیے۔ اب یہ کتنا بہترین، یہ کتنی بہترین یہ دعا ہے۔ ایک طرف انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے آگے سبمٹ کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، اور مزید آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہم اگر غلط راستے پہ چلے جائیں ہمیں صحیح راستہ دکھا دیے اور ہمیں معاف بھی کر دیے۔ یہ ہے اصل میں ابراہیمی سنت، اس کو ہم کیسے سنت ابراہیمی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا ابراہیم کی سنت۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ راستہ یا طریقہ۔ آپ اس کو وہ سنت مت سمجھیے کہ 4 رکعت فرض ہیں، 2 سنت مؤکدہ ہیں، 2 نفل ہیں، وہ سنت سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ یہ وہ سنت کا مطلب ہے پاتھ، سنت کا مطلب ہے راستہ، سنت کا مطلب ہے میتھڈ، یہ سنت طریقہ۔ لکھنا چاہیں تو آپ لکھیے سنت کو۔ سنت ہمارے ذہن میں آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ 4 رکعت فرض، پھر 2 سنتیں یا اس سے پہلے 2 سنتیں۔ سنت کا مطلب ہے کہ بس سمپل سنت کا مطلب ہے راستہ۔ یہ ہے ابراہیم کی سنت۔ ابراہیم کی سنت کیا ہے کہ پہلے عمل اور اس کے بعد میں دعا۔ یہ جو لوگ ہیں جو یہاں پہ بس رہے ہیں، انہی میں سے ایک رسول بھی انہیں بھیجیے۔ رسول کا مطلب ایک ایسا شخص جو انہیں آپ کا پیغام سنا سکے، سمجھا سکے۔ اور وہ رسول کیا کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے۔ دیکھیے یہاں تلاوت کی میننگ پڑھنے سے مراد ہے، ریڈنگ کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت سکھائے یعنی سمجھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں سمجھائے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آپ ہی بڑی قدرت والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہاں پہ ہم ابھی ذرا سے رک جاتے ہیں اور تھوڑی تفصیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ یہ بتائیے آپ لوگ کتنے سبجیکٹ پڑھتے ہیں؟ فزکس ہے، یس، فزکس کی کوئی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ کتاب ہے آپ کے پاس میں؟ وہ کتاب کس لینگویج میں ہے؟ انگلش میں آپ کیا سمجھ نہیں سکتے ہیں؟ لیکن میجورٹی اس کلاس ابھی فی الحال یہاں ان لوگوں کی ہے جو خود سے سمجھ سکتے ہیں انگلش کو۔ اسٹوریز آپ پڑھتے ہیں، کہانیاں آپ پڑھتے ہیں، آپ سمجھ لیتے ہیں، تو فزکس اور کیمسٹری اور بایو کی جو کتابیں ہیں وہ آپ خود سے کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو کسی ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس میں لکھے ہوئے جو بھی انفارمیشن اس میں اویلیبل ہے اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر سکے، وضاحت کر سکے، سمجھا سکے۔ یس نو؟ اچھا چلیے، جتنے بھی سبجیکٹس آپ نے، کوئی ایک ایسا سبجیکٹ بھی نہیں ہے جس کے لیے آپ کو صرف کتاب کافی ہو۔ اگر کتاب ہی کافی ہو جائے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، اسکولوں میں ٹیچرز کی ضرورت نہ ہوتی، سہولت ہوتی، ایکسپینسز کم ہو جاتے۔ لیکن ہمیں ویسا محسوس ہوتا ہے کہ کتاب بھی ہو ساتھ میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایکسپلین کرنے والا بھی ہو، جس کے پاس میں اپنا تجربہ ہو، اپنی معلومات ہو، سب چیزیں اس کے پاس میں پہلے سے ہوں۔ اب کوئی بھی کتاب آپ کے سامنے آتی ہے
تو ٹیچر کے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ کتاب ہے، استاذ ہے، اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ ہوتی ہے، یا وہ خود پڑھتے ہیں یا پڑھ کے آتے ہیں یا آپ سے اس کی ریڈنگ کرواتے ہیں، رائٹ؟ اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وضاحت۔ وضاحت میں کیا ہے؟ اس کے جو بھی قوانین ہیں، قوانین کا مطلب ہوتا ہے رولز، اور اس کے اندر جو بڑی اہم حکمت کی چیزیں ہیں، حکمت سمجھتے ہیں سمجھ کی باتیں، سمجھ، لاجک، ریزننگ، وہ سب کچھ سمجھاتے ہیں۔ ریزن ہم نے ایسے چیز کو کیا، ریزن کا سمجھنا بہت ضروری، بغیر ریزن کی جب چیزوں کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں تو ہم بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو مختلف کتابیں یاد ہو جاتی ہیں، مختلف چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کو دہلی کے سارے راستے معلوم ہوں گے، لیکن پھر بھی ان سے نہ آپ کو کوئی فائدہ، نہ اس معلومات سے ان کو خود کوئی فائدہ، کیونکہ راستے جس کو معلوم ہونے چاہیے اس کو معلوم ہونے چاہیے۔ ہر آدمی کو ہر انفارمیشن سے فائدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو کوئی شخص دہلی میں گھومتا رہتا ہے، اس کو ساری گلیاں معلوم ہیں، سارے راستے معلوم ہیں، فائدہ اس سے ہم کو پہنچ رہا ہے، لیکن ایک جگہ پہ انفارمیشن کو جمع کر دیا گیا ہے، اب آپ بٹن اس پہ دباتے ہیں، انفارمیشن آپ کے سامنے میپ کی شکل میں، ڈیجیٹل میپ آن ہو جاتا ہے، کہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، کتنے وقت میں پہنچ سکتے ہیں، کس کس راستے سے ہم پہنچ سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں۔ تو گویا کہ انفارمیشن کا صرف ہونا کافی نہیں ہے، انفارمیشن کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ریزن کیا ہے وہ سب کچھ معلوم ہونا بھی ہمیں ضروری ہے۔ پڑھنا، وضاحت کرنا اور قوانین اور ریزن کو سمجھانا۔ ریزن کا لفظ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں، ایک چیز کا سبجیکٹ آتا ہے ریزننگ، شاید آپ سب واقف ہی ہوں گے، ریزننگ، لاجک، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، وجہ معلوم کر کے چیزوں کو ہم جوڑ سکتے ہیں۔ اور جو یہ کتاب ہے، کتاب موجود ہے، استاذ موجود ہے، استاذ پڑھتا بھی ہے، استاذ وضاحت بھی کرتا ہے، ساتھ میں قوانین اور جو ریزن ہے ان کو وہ سمجھاتا بھی ہے۔ تو یہ ہے تعلق استاذ میں اور کتاب میں۔ وہ کتاب کس کی تیار کی ہوئی ہے؟ جو کتاب فار ایگزامپل فزکس کی آپ کے پاس میں ہے، وہ کتاب کس نے تیار کی؟ جو ٹیچر آپ کو پڑھاتے ہیں یہاں یا کہیں اور، ان کی تیار کی ہوئی ہے، وہ ایک خاص گروپ نے تیار کی ہے۔ ہمارے پاس میں جو ہدا موجود ہے، ہدا کا مطلب کیا ہے؟ الکتاب، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ القرآن۔ آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کرنے والے استاذ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ پڑھ کے سنایا، الفاظ کیا ہیں اس کو سمجھایا، اور ساتھ ہی ساتھ میں خود بھی اس پہ عمل کیا، اور پھر اس میں جو ریزننگ ہے، اس کی وجہ ہے، وہ سب چیزیں بھی واضح کر دی۔ لیکن ریزن کی آپ جب قرآن پڑھیں گے، تھوڑا سا وقت لگائیں گے، اس میں چیزوں کے بارے میں وجہیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ جن چیزوں سے نشہ ہوتا ہے، نشہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ فار ایگزامپل شراب، اب اس کیوں نہیں پینا چاہیے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے نقصانات ہیں، آپ سب کو بھی نقصانات معلوم ہیں۔ کتنی بھی چیزیں نشے کی آتی ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، خاص طور پہ آج تو دیکھیں گے جو کئی پروڈکٹس آتے ہیں اس میں وارننگ پہلے سے دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو پان کی دکانیں آپ دیکھیے، ان کے جو پاؤچ ہیں، اب پھر بھی انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں، مجھے تو آپ جو بھی نقصان بتائیں مجھے کرنا وہی ہے جو میرا دل چاہے گا، تو ابھی آپ کی مرضی ہے۔ رسول نے پڑھ کے سنا دیا، اس کو ہم کہتے ہیں تلاوت۔ رسول نے عمل کر کے دکھا دیا، اس کو ہم کہتے ہیں تلاوت، رائٹ؟ رسول نے سمجھا دیا، اس کو ہم کہتے ہیں تعلیم، یعنی ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ۔ ریڈنگ اپنے آپ میں ہی کافی ہوتی تو جتنے بھی حافظ قرآن ہیں وہ سب کے سب قرآن سمجھتے ہوتے، لیکن ایسا تو نہیں، حافظ تو بہت سے آتے ہیں۔ تعلیم یعنی اس میں جو کچھ انفارمیشن ہے اس کو ایکسپلین کر دیا۔ یہ سارے کام ہیں جو رسول کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذرا سا دیکھ لیے۔ ربنا، صرف الفاظ ہم سنا رہے ہیں آپ کو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم
اور وہ پھر تزکیہ کرے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو ان کے اندر خرابیاں ہیں ان کو دور کر دے. خرابیاں کوئی کسی کی دور نہیں کر سکتا ہے، بس یہ ہے کہ اس کو راستہ دکھا سکتا ہے، اور راستے جب انسان کو دکھ جائے تو اس راستے پہ وہ انسان آسانی کے ساتھ میں چل سکتا ہے اور اسی سے وہ خرابیوں سے بچ جائے گا. لفظ ملت سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کسی نے سنا ہے ملت کا لفظ؟ سنا ہے کسی نے؟ نہیں سنا ہے. ملت کا مطلب ہوتا ہے راستہ. اب ابراہیم کا جو راستہ، ابراہیم کا راستہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو خاص بات تھی وہ ہے توحید. توحید کا مطلب ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کے حکم پہ چلنا، اس کو توحید کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص چیز تھی توحید. جو لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹتے ہیں وہ سب ناسمجھ ہوتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شامل ہو گئے. آخرت میں نیک لوگوں میں شامل ہو گئے یعنی کہ جو نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جنت، وہاں پہ وہ ہوں گے. تو دنیا میں بھی اللہ نے ان کو منتخب کیا اور آخرت میں بھی منتخب کیا ہے. ابھی ہم یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے اتنے ذکر پہ رک جاتے ہیں اور اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کا سلسلہ قائم